الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الحق من ربك. اچھی طرح سے الذين آتيناهم الكتاب يعرفون. اس سے پہلے کیا ہوا جائے؟ ابراہیم تک پہنچے تھے نا یہاں پہ جب دعا کی ابراہیم نے. ہاں یہاں سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ. جب اٹھا دیا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے. یہاں سے پڑھنا ہے ہمیں. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم جب اٹھا دیا ابراہیم نے, جب رفع کر دیا ابراہیم نے. when ابراہیم raised, یا جب ابراہیم ریز کرتا تھا القواعد فاؤنڈیشنز کو من البیت گھر کے لیے. جو قواعد تھے, قواعد بولتے فاؤنڈیشنز کو, جو خانے کعبہ کی جو بنیادیں تھے, جب ان کو اوپر کرتا تھا, جب وہ ان کو ریز کرتا تھا, ٹھیک ہے, آف دا ہاؤس, ٹھیک ہے, من البیت. قواعد بولتے ہیں کس کو؟ جیسے قواعد بولتے ہیں نا ان کو بھی, پرنسپلس کو بھی, یا قواعد الفقہیہ پڑھتے ہیں جیسے کتاب ایک ہے, ٹھیک ہے, قواعد الفقہیہ پڑھتے ہیں نا, فقی قواعد جو ہوتے ہیں, تو فاؤنڈیشنز. وہ اسماعیل, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی یہ کام کرتے تھے, یعنی کہ وہ بھی کرتے تھے ریز کن کو, انہی چیزوں کو. اس کے بعد ربنا, اے ہمارے رب, تقبل منا, تو قبول کر ہمارے سے یہ کام. یعنی کہ ان کو کام کے بعد ہوتا تھا یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنا چاہیے کام, کام اگر کیا ہے تو قبول بھی ہونا چاہیے کام. ربنا تقبل منا, اے اللہ تعالیٰ تم قبول کرو اس کام کو ہم سے, انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ ہر کوئی چیز سننے والے ہو اور آپ ہر کوئی چیز سے باخبر ہو, اس کا آپ علم رکھنے والے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ دعا انہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ سے. اس کے بعد ربنا وجعلنا, اے ہمارے رب تو بنا دے ہمیں مسلم مین, بوتھ سبمسو, یعنی کہ تو ہم دونوں کو بناؤ مسلمان. مسلم مین نا, مسلم مین ہو گئے دو مسلمان. لک, آپ کے لیے, یعنی کہ اے اللہ آپ بنا دو ہمیں اپنا فرما بردار. اس کو بولتے ہیں مسلم. مسلم مطلب ہو گیا فرما بردار, یعنی کہ someone that submits his will to the Allah, to the creator. جو سبمٹ کرتا ہے اپنے آپ کو, اس کو بولتے ہیں, اردو میں ایک ورڈ ہے سر تسلیم خم کرنا, سبمسو بن جانا. ومن ذریتنا, اور ہمارے ذریت میں سے بھی, ہمارے آف سپرنگ میں سے بھی, امت مسلمت, تو اللہ تعالیٰ تو بنا دے امت مسلمت, ایسی امت جو مسلم امت ہوگی. ٹھیک ہے, امت مسلمت کیا ہو گیا, ایسی امت اے اللہ جو مسلم امت ہوگی, کمیونٹی ایسی جو مسلم ہوگی. لکھا, تیرے لیے سبمسو ہوگی وہ. اب مسلم کیا ہوتا ہے, سبمسو ہو جانا, ٹھیک ہے, جو تیرے لیے سبمسو ہوگی. وہ ارینا, ارے تو دکھا نہ ہمیں, مناسکنا, ویز آف ورشپ. مناسک بولتے ہیں عبادت کرنے کا طریقہ, اس کو کیا بولتے ہیں, مناسک ہوتا ہے عبادت کرنے کا طریقہ. اس یہاں پہ لکھا ہے مناسک کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے وہ نسک کی جمع ہے. نسک سے مشتق ہے وہ, اور نسک کا مطلب کیا ہوتا ہے, نسک کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنا یا عبادت کرنا. تو یا اس میں ظرف ہوتا ہے کبھی کبھی, مناسک کا مطلب ہوتا ہے قربانی کرنے کی جگہ, یا ہمارے حج کے طریقے اور ارکان. حج کیسے کرتے, ریچولز آف حج, ان کو بولتے ہیں مناسک. وتوب علینا, اے اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول فرما, تو معاف فرما ہمیں. انک انت التواب الرحیم, بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. ربنا وبعث فیہم, اے ہمارے رب تو بیچ ان میں سے, ان لوگوں میں سے تو بیچ, رسولا منہم, ایک رسول ان میں سے ہی, ایک رسول ان میں سے ہی, یتلو علیہم آیاتک, جو تلاوت کرے گا ان پر, ان پر تمہاری آیات. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب, اور جو سکھائے گا ان سب کو, ہم ان سب کو, الکتاب کتاب, والحکمت اور حکمت, وَيُزَكِّيهِمْ, اور جو
جو ان کا تزکیہ کرے گا، جو ان کو پاک کرے گا، جو ان کو پیوریفائی کرے گا، جو ان کے سولز کو پیوریفائی کرے گا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ بہت عزیز، زبردست قوت والے اور الحکیم، حکمت والے ہو. اب دیکھیے کیا مسئلہ کیا ہو گیا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا تھی، اور یہ بھی اللہ تعالی نے قبول فرمائی. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیج دیا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ نے سنا ہوگا وہ. آپ نے فرمایا یہ صحیح، یہ الفتح الربانی میں لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اس کے بعد اچھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون ٹرن اوے کرے گا ملت ابراہیم سے، ابراہیم کے ریلیجن سے. دیکھیے، رغیبہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ رغیبہ، رغیبہ یا رغب ہوتا ہے رغبت کرنا، ٹو ہیو، ٹو ہیو، ٹو ہیو کیا بولیں گے، ہیونگ ڈیزائر، ڈیزائر ہونا. ٹھیک ہے، اگر اس حدیث میں آ گیا کہ آ، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنتوں میں سے ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے رغبت نہیں رکھی، بے رغبتی اختیار کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے. اگر رغیبہ کے بعد عن آتا ہے نا، رغیبہ کے بعد اگر عن آتا ہے نا، عن مطلب ہوتا ہے فرام، تو مطلب ہوتا ہے ٹرن اوے ہو جانا. رغیبہ کا مطلب الٹا مطلب ہو جائے گا اس کا. رغبہ کیا ہوتا ہے؟ رغبت ہو جانا، ڈیزائر ہو جانا. لیکن اگر رغبہ کے بعد عربی زبان کے اندر ان آ جاتا ہے، تو رغبہ کا مطلب ہوتا ہے بیزار ہو جانا یا ٹرن اوے کرنا. یا من رغب عن سنتی، جس نے میری سنت کو اسے اعراض کر دیا، اعراض کرنا، ٹرن اوے کرنا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ بات سمجھنی ہے. ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور نہیں کرتا ہے کوئی ابراہیم کے دین سے، ملت سے ٹرن اوے، الا ایکسپٹ وہ انسان، من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو فول کیا ہوا، جس نے اپنے نفس کو، یہ نفس از بے عقل بناؤں، جس نے اپنے نفس کو بے عقل بنا دیا ہوا، اس کو فولڈ، اپنے آپ کو سے فول کیا ہوا ہے. ایسے انہوں نے کہا تھا انؤمن کما آمن السفہاء، ویسے ویسے بن گئے، سفیہ سے بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی لکھا ہے کہ بے رغبتی، جو محض بے وقوف ہو وہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے ابراہیم کے ملت سے. اور ابراہیم کی ملت کیا تھی؟ ملت ابراہیم حنیفہ، کہ وہ حنیف تھا، وہ یکرو تھا، وہ اپرائٹ تھا، وہ مونوتھیس تھا، ایک اللہ کی اور متوجہ تھا. حنیف بولتے جو مائل ہوگا، مائل کیا ہوتا ہے؟ اٹریکٹ ہو جانا. جو مائل ہوگا ایک اللہ کی اور، جو جھک گیا ہوگا، اٹریکٹ ہو گیا ہوگا ایک اللہ کی اور جس نے تمام معبودان باطل سے بیزار کیا ہوگا، اسے بولتے ہیں حنیف. حنیف مطلب ہوتا ہے جو ایک اللہ تعالیٰ کی اور متوجہ ہو کے، باقی تمام معبودان باطل سے بیزار ہو کے، صرف ایک رب کی اور اپنا سارا فوکس جمائے ہوئے ہوگا، اور بالکل پیور توحید میں ہوگا. ملت ابراہیم حنیفہ وما كان من المشرکین، اور نہیں تھا ابراہیم مشرکوں میں سے. ٹھیک ہے، تو توحید کی جو ملت ہے وہ ابراہیم کی ملت ہے، اس کا دین ہے. اور کوئی بھی اس ملت سے ٹرن اوے نہیں کرے گا ایکسیپٹ وہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا ہوگا. ٹھیک ہے، جو بیوقوف ہو وہی ایسا کر سکتا ہے. لیکن وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بتحقیق ہم نے چن لیا تھا اس کو دنیا کے اندر، جیسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا دنیا میں توحید پرست. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت کے اندر وہ صالحین میں سے ہوگا، وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آ گیا. پہلی بات جو اوپر آ گیا نا یہاں پہ، کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں سکھائے گا کتاب اور حکمت. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. تو جو یہاں پہ آ گیا کہ وہ انہیں سکھائے گا، یتلو یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ تو کتاب اور حکمت. تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید. اور حکمت سے تو مراد کیا یہاں پہ ہے؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. تو تلاوت آیات کے بعد تعلیم قرآن و حکمت کے بیان سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی نفس
تلاوت بھی مقصود اور باعث اجر 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 ہے نا یہاں پہ. یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پہ تمہاری آیات، تو صرف تلاوت کرنا بھی باعث اجر ہوتا ہے. اگرچہ معنی سمجھ بھی نہیں آتا ہوا، لیکن معنی سمجھ کر اگر ان کا مفہوم مطلب بھی معلوم ہو جائے تو سبحان اللہ. تو سونے پہ سہاگا، اس یہاں پہ یہ لکھا ہے. لیکن اگر قرآن مجید، قرآن کا ترجمہ وہ مطلب نہیں آتا ہے، تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی جائز نہیں ہے. کوئی بولتا ہے مجھے قرآن کا ترجمہ پتہ نہیں ہے، اب فائدہ کیا قرآن پڑھ گا، مجھے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، تمہیں پھر بھی قرآن پڑھنا ہے، ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں. تلاوت بجائے خود ایک الگ اور نیک عمل ہے نا. تاہم اس کے مفاہیم اور مطالب کو سمجھنے کے لیے، مطلب سمجھنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، فل کوشش کرنی چاہیے اس کے بارے میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ یہ فرمایا، آ، اس کے مطلب ہم دیکھیں گے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جو وہاں پہ آ گیا کہ انہیں پاک کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرے گا. یعنی تلاوت و تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا چوتھا مقصد کیا تھا؟ پہلے تلاوت، پھر کتاب، حکمت اور تزکیہ نفس. فورتھ تھا مسئلہ کہ انہیں شرک اور توہمات، سپرسٹیشس بلیفس، ایسا مت نہ ہو جائے گا، ایسا مت نہ ہو جائے گا، ایسا مت نہ ہو جائے گا، ان سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اخلاق و کردار کی کوتاہیوں سے پاک کر دے تاکہ پیوریفیکیشن آف سول ہو سکے. سول پتہ ہو سکتی ہے پیوریفائی انلیس آپ ہر کسی گناہ سے بچیں گے، آپ ہر کسی منہیات اللہ تعالیٰ کے پروہیبیشن سے بچیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نفس کو پاک کرے. ٹھیک ہے، حسد سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، شرک سے، نفاق سے، الحاد سے، شبہات سے، اخلاقی گراوٹوں سے، irrational immoral بیہیویئر سے. اچھا، اس کے بعد ہم کہاں پہنچے تھے؟ وله في الآخرة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصل میں کہا نا علی زبان میں کیا ہوتا ہے، جب رغبہ کے بعد ان آ جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے بے رغبتی، بیزار ہو جانا، اعراض کرنا. تو حضرت یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظمت بیان فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائی. اور یہ وضاحت فرمائی ہے کہ کوئی بھی نہیں ہو جائے گا دور ابراہیم کی ملت سے ایکسیپٹ جو بے وقوف انسان ہوگا. عقل مند کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیا شرک کر سکتے ہیں. عقل مند نہ شرک کرے گا، یہ بے عقلی کرتا ہے شرک. اچھا، اس کے بعد جو یہاں پہ آ گیا نا کہ دیکھیے، اذ قال له ربه، جب کہا اس سے، ابراہیم سے، ربه، اس کے رب نے، اسلم، تو سبمٹ کر، تو فرما بردار ہو جا. قال، اس نے کہا، اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا، میں نے سبمٹ کیا اپنے آپ کو رب العالمین کی اور. میں نے مارا میری ریشنالٹی کے لمٹ سے، میں نے مارا میری جو دنیا میں جو میری کانشیسنس کے بھی لمٹ سے، میں نے مارا میری نالج کے لمٹ سے، میں نے مارا ہر چیز میں لمٹ سے. تو میں اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہوں اس بینگ کی اور جو آل نوئنگ، آل ہیئرنگ، آل سینگ، آل نوئنگ، وزڈم والی ذات، حکمت والی ذات، سب سننے والی ذات. اس کی اور میں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا، اور اسی کو بولتے ہیں اسلام. ٹو سبمٹ یور سیلف ان فرنٹ آف دا کریٹر، وہ ہوتا ہے اسلام. اس کے بعد ووصا بہا سبمٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے فار ایگزامپل، مجھے سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا. مجھے آگے ملٹری والے اس نے جو بندوق رکھا ایسے، میں نے ایسے کیا، میں ہار گیا، میں کچھ نہیں کرتا ہوں، سوری سوری، اب میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اس کو وجہ سبمٹ کرنا، یہ بولنا کہ کوئی طاقت میرے پاس نہیں ہے. ہاں، میں اس اتھارٹی کی اور سرنڈر کیا، سبمٹ کیا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں ہار گیا، پلیز. میں نہیں چاہتا ہوں میں دکھاؤں میں بڑا انسان ہوں، نہیں، میں ہار گیا. تو وہی ہوتا ہے اللہ کے سامنے سبمٹ کرنا. یہ بولنا کہ ہاں اللہ تعالیٰ، میں نہیں چاہتا، میں سیلف ریلائنٹ رہوں، میں آپ پہ ہی ڈپینڈنٹ رہنا چاہتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کے بغیر ٹھیک نہیں رہ سکتا ہوں. وصا بہا ابراہیم، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے، بنی اپنے بچوں کو، اپنے سنز کو، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی سیم یہی وصیت کی اپنے بچوں کو، وصیت آف توحید، وصیت آف توحید. اور اس کے بعد یا بنی، یا بنی، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم،
بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، مصطفیٰ بولتے نا، مصطفیٰ کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا، اللہ کا بندہ مصطفیٰ. ان اللہ استفی لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، بس تم نہ مر جاؤ، الا وانتم مسلمون، ایکسپٹ یہ کہ تم مسلمان ہو. اگر تمہیں موت آئے تو وہ اسلام کے اوپر تمہیں آنی چاہیے. ولا تموتن، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند فرما لیا ہے، چوز کیا ہے، تو تم نہیں مرنا، لیکن مسلمان ہی مرنا. پہلی بات جو وہاں پہ یہ چیز آ گیا نا، ابراہیم علیہ السلام جو ہے اور یعقوب علیہ السلام جو ہے، ان نے دین کی وصیت اپنی اولاد کو بھی فرمائی. جو یہودیت نہیں، اسلام ہی ہے. اسلام کے بارے میں کہا، اسلام کیا ہو گیا؟ وہی سبمیشن ٹو دا ون کریٹر، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سے دین جو ہے وہ اسلام ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس ٹائم پہ شہداء تھے، تم وٹنس تھے، تم حاضر تھے جس ٹائم پہ یعقوب کو موت حاضر ہو گئی؟ یعقوب کے موت کے وقت کیا تم موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اذ قال لبنی، جب اس نے کہا اپنے بچوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، میرے مرنے کے بعد؟ قالو، ان سب نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے تیرے خدا کی، تیرے رب کی، تیرے عبادت کے مستحق ایک رب کی، و الہ آبائک، اور تیرے فور فادرز کے رب کی، اے یعقوب تیرے فور فادرز کے رب کی، اسحاق، ابراہیم، ان کے رب کی جو اللہ ہے، وہ اسماعیل، اسماعیل کے رب کی، وہ اسحاق، اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، ایک الہ کو ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور اسی کی اور ہم فرما بردار رہیں گے، سب میں سے رہیں گے، سب تسلیم خم کریں گے، اپنے آپ کو سپرد کریں گے اللہ تعالیٰ کی اور. اسی کو بولتے الاسلام لغتاً الاستسلام. اسلام لغتاً استسلام کے مطلب میں آ جاتا ہے، اور استسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے سبمیشن ٹو اللہ، سرنڈر ٹو اللہ، اوبیڈینس ٹو اللہ، ٹھیک ہے، ڈیووشن ٹو اللہ، ہیوملٹی ٹو اللہ، یہ سارے اس میں مطلب چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اب ایک چیز مجھے آپ کو بولنی تھی، میں بول گیا وہ چیز، وہ کیا تھی؟ کچھ نہیں یہاں. اچھا، یہاں پہ پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو زجر و توبیخ کرتے ہیں. زجر و توبیخ ہو گیا، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ان کو، کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم جو ہے اور یعقوب علیہ السلام ہے، ان نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی، تم یہی بولتے ہو نا؟ ٹھیک ہے، تم بولتے ہو وہ ایسا نہیں ہے. کیا تم وہاں موجود تھے؟ اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ موجود تھے تو کذب کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد آئے نا موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد. تو پہلے سے کیا تھا؟ ہمیشہ سے دنیا میں ایک ہی مذہب تھا، وہ اسلام تھا، سبمیشن ٹو دا اللہ، ٹو دا کریٹر، وہی ہے اسلام. ٹھیک ہے، تو ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوتا ہے اس چیز سے، وہ بہتان تراشی کرتے. اور انہیں جو وصیت کی تو وہ اسلام کی تھی، نہ کہ یہودیت کی، جو کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے کی. انہوں نے عیسائیت کی دعوت نہیں دی، انہیں یہودیت کی دعوت نہیں دی، انہیں وثنیت، وثنیت، وثنیت بولتے ہیں کس کو؟ بتوں کی عبادت کو. انہوں نے وثنیت کی عبادت نہیں کی. تمام انبیاء کا دین اسلامی تھا. اگرچہ شریعت اور طریقے میں کچھ اختلاف رہا ہے، شریعت نا، شریعت میں، قانون سازی میں کچھ لاز میں ڈفرینس ہوتی تھی، کچھ لاز میں وہ ہوتا ہے ڈیوائن لاز میں ایولیوشن ہوتا ہے ود ٹائم، تب وہ لا صحیح رہتا، آج وہ صحیح نہیں رہے گا. تو وہ اس حساب سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا نا وہ حدیث، الانبیاء اولاد علات، جو انبیاء ہوتے ہیں وہ لعاتی بھائی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ لعاتی بھائی ہوتے ہیں. لعاتی بھائی مطلب ہوتے ہیں جن کا باپ ایک ہوتا ہے، مائی ڈفرینٹ ہوتی ہے نا. ایک باپ کرتا ہے شاید چار کے ساتھ بھی، تو ان کے بچے پیدا ہو جائیں گے. تو جو آپس میں وہ ہوں گے وہ بچے، ایک میں ایک ماں کا بچہ تو وہ دوسری ماں کا بچہ ہے، ہم دو آپس میں کیا ہے؟ لعاتی بھائی، ان کو بولتے ہیں لعاتی بھائی. اولاد الاتی بھائی سے، الاتی الیاتی بولتے ہیں اردو میں، مجھے صحیح سے یاد نہیں اس ٹائم پہ آ رہا ہے. کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کچھ بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں. اچھا، وہ امہاتہم شتیٰ، ان کی مائیں ڈفرینٹ ہے، وہ دینہم واحد، ان کا جو دین ہے وہ ایک ہی ہے. تو یہ جو نا توحید، نماز، روزے، ان کا پہلے سے ہی حکم تھا.
ان میں کوئی چینج نہیں آ گئی. کچھ چینج نماز کے طریقے میں آ گئی، شریعت کی شریعت میں چینج آ گئی، باقی دعوت تو سیم تھی انبیاء کی. صحیح البخاری کے اندر حدیث میں کتاب الانبیاء، باب والذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلیہا، ٹھیک ہے، اس میں یہ آ گیا. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. اب یہ جو نہیں والی آیت ہے اتنی امپورٹنٹ ہے اللہ کی قسم. خاص کر یہ جو نا، جو علی مرزا کے فالوورز ہیں نا، جو مطلب صحابہ کو تعین کرتے ہیں، ان کے لیے اچھی آیت ہے یہ. دیکھیں صحابہ کو غلطی ہو گئی ہے، ہاں بالکل ہو گئی ہے غلطیاں، بڑی غلطیاں ہو گئی صحابہ سے، اجتہادی غلطیاں ہو گئی ہے. اجتہادی مطلب ہو گیا انہیں وہ چاہ نہیں تھا، انٹینشنلی نہیں چاہتا غلطیاں کرنا، لیکن بشریت کے تقاضے کی غلطی کرنا. لیکن ہمیں ہائی لائٹ نہیں کرنی غلطی، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ وہ ناقرین دین ہے، انہیں ہم تک دین پہنچایا ہے. اگر ہم ان پہ تعان کریں گے وہ ہم صحابہ پہ تعان کرتے ہیں. اگر ان پہ تعان کریں گے وہ ہم صحابہ پہ تعان کرتے ہیں. میں کیا بول رہا ہوں؟ اگر ہم صحابہ پہ تعان کریں گے تو ہم دین میں تعان کرتے ہیں. قرآن ہم تک کس نے لائے؟ صحابہ نے. حدیث ہم تک کس نے لائے؟ صحابہ نے. اگر صحابہ کی ذات مجروح ہو گئی تو دین مجروح ہو جائے گا. اگر صحابہ کے ذات کو تعین کیا گیا تو یہ دین کو تعین ہوتا ہے انڈائریکٹلی. تو اس لیے یہ آیت کافی ہوتی ہے ان سب چیزوں کے لیے. شاید امام مالک رحمہ اللہ یہ والی آیت استعمال کرتے تھے جب ان کو کہا جاتا تھا جنگ جمل میں کیا ہو گیا، جنگ صفین میں کیا ہو گیا، وہ یہ والی آیت بولتے تھے. تل کا امت قد خلت، وہ امت تھی، ایک کمیونٹی تھی، قد خلت، that has passed away، جو گزر چکی ہے. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہیں کیا، جو کیا اللہ کے پاس جواب دینا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہیں وہ ہے جو تم کماتے ہو، جو تم کرو گے اس کا جواب اللہ کے پاس تمہیں دینا ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ، تمہیں سوال نہیں کر دیا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ، تمہیں سوال نہیں کر دیا جائے گا. عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس بارے میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایسا کیوں کیا، وہ رب جانتا ہے. تو یہ آیت امپورٹنٹ ہے نا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اصل میں یہودیوں کو یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو انبیاء و صالحین گزرے ہوئے ہیں، ان کی طرف نسبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان نے جو کچھ کیا ہے ان کا صلہ انہیں ہی ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا ان کا صلہ. تم بتاؤ گے ہم ان کے ابراہیم سے، ہمیں یعقوب سے، اس خود کو نسبت کرنا کسی کی، تمہیں کچھ فرق نہیں پڑے گا اس سے تمہارے اعمال کے اندر. انہیں جو کمائی کی ان کو اس کا اجر مل جائے گا، تمہیں اپنی کمائی کا اجر مل جائے گا جو تم کرو گے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف کی نیکیوں پہ اعتماد کرنا بالکل غلط ہے. میں بتاؤں گا، جو میرا دادا تھا وہ بڑا عالم تھا، اس نے کشمیر میں بہت فائدہ پہنچایا. اب مجھے ضروری نہیں ہے کام کرنا، میرے دادا نے کام کر دیا ہے، میں بہت اچھا انسان ہوں. ارے اس نے کیا ہے، اس کو اپنا اجر ملے گا، مجھے اپنا کرنا ہے، مجھے اپنا اجر ملے گا. یہ ہوتا ہے کیا؟ وہی چیز. تو اصل چیز ایمان اور عمل صالح صحیح ہے، جو کہ پچھلی صالحین کا بھی سرمایہ تھا. وہ ہو گیا ایمان اور اعمال صالح. تو قیامت تک نجات دیتی ہے انسان کو وہی ایمان اور اعمال صالحہ. اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. اب لاسٹ کا پیج ہے قرآن کا، مطلب اس پارے کا 21 پیج. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، اور انہوں نے کہا تم بن جاؤ یہودی. كُونُوا هُودًا او نصارا، تم بن. دین نسبتوں سے نہیں چلتا، اٹس تقویٰ دے. ہاں بالکل. سنن کل کا تھا حدیث میں آ گیا ہے ومن بطأ به نسبه لم يسرع به ومن بطأ به عمل لم يسرع به نسبه. جس کو اپنی اعمال نے سلو کر دیا، اپنی پیس سلو ہو گیا وہ بیکاز آف ہز ایکشنز، تو اسے اپنا نسب حسب حسب و نسب اپنی ذات وات آگے نہیں پہنچا سکتی. کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام میں حسب و نسب کا. وقالوا كونوا هودا او نصارا، انہوں نے کہا بن جاؤ تم یا تو یہودی یا تو کرسچنز. کن نے کہا یہ کہا یہودیوں نے یا کرسچنز نے کہا یہ چیز. تہتدو، تم ہدایت پاؤ گے. قل، آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ابراہیم کی جو ملت ہے، جو ریلیجن ابراہیم کا ہے وہی ہے حنیفہ، جو اپرائٹ تھا، ایک اللہ کی اور متوجہ تھا، باقی تمام معبودان باطل سے بیزار تھا. وما كان من المشرکین، اور نہیں تھا ابراہیم مشرکوں میں سے، وہ نہیں تھا مشرکوں میں سے. ہے نا. یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو یہودیت کی طرف، اور عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کہا ملت ابراہیم کی پیروی کو، جو کہ کیا ہو گیا، وہ جو حنیف تھا. حنیف کا مطلب ہوتا ہے الہ واحد کا پرستار، ایک الہ کو ماننے والا، ایک رب کو ماننے والا، اس کی عبادت کرنے والا، سب سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے والا. اسی کو اللہ نے کہا ہدایت.
اور وہ مشرک نہیں تھا. وما كان للمشركين. یہودی بھی کیا ہے؟ مشرک. عیسائی بھی کیا ہے؟ مشرک. یہودی کیا بولتے ہیں؟ عزیر ابن اللہ. جو عزیر اللہ کا بیٹا ہے اس کو بولتے ہیں ezra. وہ ایک اسکرائب تھا. اس نے تورا لکھی تھی، تورا. اس کو کہا گیا وہی سن آف گاڈ ہے. یا جو کرسچنز ہے، ٹرینٹی کا مسئلہ ہے، سن آف گاڈ کون ہے؟ جیسس. ان کے حساب سے وہ بھی کیا ہے؟ مشرک. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہدایت کا رستہ جو ہے وہ ملت ابراہیم ہے. ایک رب کی اور کا پرستار بن جانا، سب سے کٹ کر اللہ کی بات کرنا. ٹھیک ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیت میں بھی اور عیسائیت میں بھی شرک کی آمیزش مل جاتی ہے، مکسچر مل جاتا ہے شرک کا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولو، آپ کہہ دیجیے، آپ سارے کے سارے کہیے آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ. وما انزل الینا، اور جو کچھ نازل کیا ہماری اور. وما انزل الی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم کی اور. و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل کی اور، اسحاق کی اور، یعقوب کی اور. والاسباط، اور ان کے ڈسینڈنٹس کی اور. یعقوب کے بعد جو آگے ڈسینڈنٹس یوسف علیہ السلام. پھر اس کے بعد جو 12 ٹرائبس آف 12 ٹرائبس آف اسرائیل، فرام 12 ٹرائبس، 12 سنس آف یعقوب. پھر ان کے بچے 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 موسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسباط ڈسینڈنٹ جتنے بھی آگے، جتنے بھی آگے باقی زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ذی الکفل جو ہے، ایوب علیہ السلام، سارے. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو. وہ عیسیٰ، یہ کتاب پڑھنی چاہیے والی کتاب ہے، یہ والی شاید نے پڑھی ہوگی والی کتاب نا یہ. اسٹوریز آف دا پروفٹ، قصص النبیین، اچھی کتاب ہے نا. یہ پڑھنی چاہیے. اس نے لکھا ہے نا آرڈر میں سب کچھ، سارے پروفٹس کے بارے میں جو بائی نیم مینشن قرآن میں. ابن کثیر کتاب ہے نا یہ، اسی البدایہ والنہایہ سے نکالا ہے. البدایہ والنہایہ نا، دا بگننگ اینڈ دا اینڈ، بڑی سی کتاب ہے. اس میں لکھا ہے سب کچھ آدم کی شروعات سے قیامت کے اینڈ تک. اسی سے نکالا ہے شاید یہ. ماشاء اللہ بڑی ہے، یہ پڑھنی چاہیے ہر ایک کو یہ والی کتاب. اچھا اس کے بعد وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم. اچھا وما اوتی، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں نا. وہ کیا ہے؟ موسیٰ کو کیا دیا گیا؟ تورا. عیسیٰ کو انجیل. اچھا بائبل نہیں ہوتا ہے بائبل نہیں ہوتا ہے انجیل. وہ ہوتا ہے بائبل، مطلب ہوتا ہے چاہے تورا بولیں گے، زبور بولیں گے، انجیل بولیں گے، تینوں کو بولتے ہیں بائبل. بائبل کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف بکس، ببلوس سے بن گیا ہے. تو گوسپل ہوتا ہے انجیل نا، گوسپل. وما اوتی النبیون، اور جو کچھ عطا کیا گیا، دیا گیا نبیوں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. لا نفرق، ہم ڈسٹنکشن نہیں کرتے. ہم نہیں بولتے ہم تفریق کریں گے، یہ الگ ہے وہ الگ ہے. ہم سارے پروفٹس کو مانتے ہیں. لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے بین احد منہم، کسی بھی ایک کو ان میں سے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی اللہ کی اور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو فرمانبردار کرنے والے ہیں. دیکھیے یہ بات پہلے اس نے یہاں پہ لکھی ہے اس کے بارے میں. اسلام کی تعلیمات اگرچہ بحمدللہ قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے، جس میں توحید کا بالکل بیغار اور نہایت واضح تصور ہے. جو یعنی یہودیت ہے، عیسائیت ہے، سنویت ہے. اور ثنویت کیا ہوتا ہے؟ ثنویت، ثنویت کا مطلب میں نے آپ کو کل بولا، وہ ہے وثنیت. وثنیت کا مطلب ہوتا ہے بت پرستی. ثنویت کا مطلب ہوتا ہے ڈوئل گاڈس کو ماننا، جو نا وہ ہے زورسٹرزم میں. آتش پرستی میں ڈوئلزم، ان کو بولتے ہیں ڈوئلزم. ثنویت دو خداؤں کے قائل مذہب جو ہے. اہورا مازدا اور اہودا کچھ، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. مطلب بولتے ایول گاڈ اور گڈ گاڈ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں وہ. ایک حساب سے وہ ہوتے ہیں شیطان کو گاڈ، اور اچھی انرجی بری انرجی، وہ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ بولتے ہیں اہورا مازدا اہورا کچھ پتہ نہیں کیا تھا وہ. زoroastrianism میں جو یہ ہے آتش پرست جو ہے. ثنویت نا، ثنویت کہ میں نے اب کہا کہ وثنیت ہوتا ہے بت پرستی. نہیں شاید وہاں پہ وثنیت ہی تھا، یہاں پہ ثنویت ہے شاید. اچھا اسلام کا امتیاز کیوں ہو جاتا ہے؟ مطلب اسلام کا جو امتیازی حیثیت کیوں ہے اسلام کی؟ آپ پتہ کیوں ڈسٹنگوشیبل فیچر کیا ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اسلام جو وہ حق مذہب ہے؟ وہ کیا ہے؟ توحید ہے وہ کیا ہے؟ توحید. تو توحید سے امتیاز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے فَإِنْ آمَنُوا، اگر ان نے ایمان لایا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
اچھا پہلے وہاں پہ یہ آ گیا نا کہ ہم ساروں کے تمام انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں، جو کچھ نازل ہو گیا ان سب پر۔ ہم کسی بھی رسول یا کتاب کا انکار نہیں کرتے، کسی کتاب یا نبی کو ایسا نہیں بولتے کہ ہم نہیں مانیں گے، ہم تفریق نہیں کرتے اس چیز میں، ٹھیک ہے؟ جو کہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن البتہ اب صرف قرآن پہ عمل کرنا ہے، باقی سب منسوخ ہو گیا، قرآن جو ہے وہ ناسخ بن گیا، اور باقی ساری جو کتاب ہے وہ منسوخ ہے ان پہ عمل کرنا، کیونکہ ان میں چینج آئی، ان کتابوں میں تحریف شدہ ہے وہ سب کتابیں، تو قرآن نے منسوخ کر دیا ان ساری کتابوں کو، اور قرآن ناسخ بن گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر انہوں نے ایمان لایا اس جیسا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم نے ایمان لایا، یعنی کہ اے صحابہ، اگر ان یہودیوں نے عیسائیوں نے تم جیسا ایمان لایا، فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت یافتہ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ایسا قرار پیش دیا، قرار قرار دیا کہ اگر ویسا ایمان ہم لائیں گے تو ہم ہدایت یافتہ پائیں گے، یا کوئی بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر وہ منہ پھیر دیں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ شقاق کے اندر ہے، تو وہ ڈسینشن کے اندر ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ صریح اختلاف کے اندر ہے۔ شقاق بولتے ہیں صریح اختلاف کو، بالکل واضح اختلاف، اس کو بولتے ڈسینشن، اختلاف خطرناک طریقے سے ہونا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو you so will suffice you against them۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے انقریب آپ کی کفایت کرے گا، ان سے اللہ تعالیٰ کافی انقریب ہو جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر چیز سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ آ گیا کہ کیونکہ صحابہ کرام کی مثال دی گئی، ان کی ایمان کی طرف اگر تم ایمان لایا تو تم ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ ضد کریں گے، اختلاف کریں گے، ٹھیک ہے، تو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، یا رسول اللہ، ہم خود آپ کی کفایت کریں گے ان سب سے، ٹھیک ہے؟ تو چند سالوں میں یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور جو نا بنو قینقاع جن کو بولتے تھے، جو یہودی قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے، ان کو جلائے وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا، قریظہ مارے گئے اور قینقاع اور نذیر کو جلائے وطن کر دیا گیا۔ تاریخ کی روایت میں آگے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ایک مصحف عثمان ان کی اپنی گود میں تھا، اور وہ اسی آیت کے جملے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر ان کے خون کے چھینٹے گرے، بلکہ دار بھی کہا جاتا ہے کہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ آپ پتہ ہے جب آئے تھے نا سبائی حملہ کرنے کے لیے، عبداللہ بن سبا کے فالوورز آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، آ، اس کو نا، اس کا نام کیا تھا؟ عثمان اسلام کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، تو عثمان رضی اللہ عنہ کو جب ان نے مار دیا تو خون پڑا تھا اسی آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، یہ کلر ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، دا کلر آف کلر، یعنی کہ ریلیجن آف اللہ، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے اللہ تعالیٰ سے بیٹر ایٹ کلرنگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم صرف اللہ کی بات کرنے والے۔ تو اس سے مراد کیا ہے اس رنگ سے؟ یعنی کہ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے، جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے نا، اس میں ڈالتے ہیں اس کو ہوتا ہے بیپٹزم، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، ڈالتے ہیں نا اس پانی میں۔ اس رسم کا نام دیکھیے، ہاں وہی بیپٹزم، ہاں بولا بیپٹزم بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ بیپٹزم اس کو بولتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ پاک نہیں مانتے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، رد فرما دیا اس کو، اور فرما دیا کہ اصل رنگ جو ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، یعنی کہ اس سے بہتر رنگ کوئی بھی نہیں ہے، اور اس رنگ سے مراد کیا ہے؟ وہ گیا دین فطرت، دین فطرت، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اسلام، جس کی طرف ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی ہے، دعوت توحید دی ہے، جو کہ فطری دعوت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بولتے ہیں کلر آف اللہ، یعنی کہ ریلیجن آف اللہ، ہے نا؟ کلر سے کیا ہوتا ہے؟ نشاندہی ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو اللہ کے ریلیجن سے کیا ہوتا ہے؟ نشاندہی ہو جاتی ہے انسانوں کی، کیونکہ ہر ایک میں فطرت میں اسلام جو ہے اندر سے ہے، اس کو پتہ ہے فطرت میں اسلام صحیح مذہب ہے اپنی فطرت میں۔
اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے. قل اتحاجوننا، آپ فرما دیجیے کیا تم ہم سے یہ کر آرگومنٹ کرتے ہو، کیا تم ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہو، جھگڑتے ہو اس بارے میں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں. اللہ کے بارے میں آرگوم کرنا ہی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ربنا و ربکم، وہ رب ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کوئی میں اب تمہیں کسی خدا اپنے گاڈ کی اور بلا رہا ہوں، نہیں، وہ ہر ایک کا خدا ہے، ہر ایک کا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اپنے اعمال ہے. لنا اعمالنا، ہمارے اپنے اعمال ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال ہے. دونوں ہم عمل کر رہے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینا اسی رب کے پاس. تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے سنسیئر ہے، اخلاص کے ساتھ اپنی ساری عبادات اسی کے لیے ہم انجام دیتے ہیں. ہمیں جلدی ختم کرنا پڑے گا یہ. اس کے بعد ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ جو ابراہیم ہے، جو اسماعیل ہے، جو اسحاق ہے، جو یعقوب ہے، اور اسبات، جو ڈسینڈنٹس ہے اس کے بعد جو آگے باقی سارے، کانوا ہودن او نصارا، کیا وہ یہودی تھے یا وہ کرسچنس تھے؟ تم یہ کہتے ہو. قل انتم اعلم، آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ، کیا تم زیادہ جاننے والے ہو، ام اللہ، یہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے، اللہ زیادہ اعلم ہے. ہم بولتے ہیں اللہ اعلم، اللہ از بیٹر نوئنگ، ویسے ہی. ومن اظلم، کون اس سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے، کون اس سے بڑا انجسٹ ہو سکتا ہے، ممن کتم شہادتن، جو چھپاتا ہے گواہی کو، عنده من اللہ، اس کے پاس اللہ کی طرف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں اس چیز سے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اس کے بعد تلک امت قد خلت، یہ امت تھی جو چلی گئی، جو گزر چکی ہے. لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو نے کیا، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. ولا تسألون، تمہیں سوال نہیں کر دیا جائے گا، عما كانوا يعملون، اس کے متعلق جو کچھ وہ عمل کرتے تھے، بلکہ تمہیں تمہارے اعمال کے متعلق سوال کر دیا جائے گا. تمہیں ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ گزر چکی ہے وہ امت. تو پہلی بات، کیا تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ، کہ ہم ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، اسی کے لیے اخلاص اور نیاز مندی کے جذبات رکھتے ہیں، اس کے اوامر کی اتباع کرتے ہیں، اس کے جو زواجر ہے جس سے اس نے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ کیا اس سے اجتناب کرتے ہیں. حالانکہ وہ ہمارا رب نہیں، خالی تمہارا بھی رب ہے، خالی ہمارا رب نہیں تمہارا بھی رب ہے. تو تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، خالی ہمارا رب وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اگر تم ایسا نہیں کہتے تو تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے، ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہے. ہم تو اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے. تم بھی اس کے لیے عمل کرو. ٹھیک ہے؟ تم کہتے ہو، اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کہ یا اللہ، نہیں کیا تم زیادہ جانتے ہو، کل انتم عالم ام اللہ. ٹھیک ہے؟ تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولاد یہودی اور عیسائی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی ہے قرآن میں اس چیز کی. اب تم بتلاؤ کہ زیادہ علم والا کون ہے، تم کہ اللہ تعالیٰ؟ سچ سے بات ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ اینڈ بھی آ گیا کہ معلوم ہوا کہ جو انبیاء یہودی انبیاء جو تھے وہ نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصارى عیسائی تھے. اس طرح تمہاری کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہے. کس میں؟ چاہے گوسپل میں یا تورا میں، یعنی کہ بائبل میں، یا سالمز میں، زبور میں. لیکن تم ان شہادتوں کو لوگوں سے چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. تو اس پہ اینڈ پہ پھر سے آ گیا، اینڈ بھی تلک امت قد خلت لها ما کسبت لكم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ویسے آج ختم ہو گیا اس پار، کل سے پڑھیں گے سیکنڈ پارا. تو یہ چیز ہے کہ ولا تزر وازرة وزر اخرى، کوئی بھی وزن اٹھانے والا کسی اور کا وزن نہیں اٹھائے گا، اس کو اپنا وزن اٹھانا ہے. وہ اللہ سے انسان اللہ ما سعى، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سعی کی، کوشش کی. یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آ گیا کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب آگے نہیں پہنچا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ اور ان کے گناہوں سے تم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. جو نیکیاں ان کو اپنے اعمال کے حساب اللہ کے پاس دینا ہے، اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہے. تو تم مت ان کے بارے میں سوچو ان کو کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاجزہ کرنا ہوگا وہ کر دے گا، تمہیں خالی اپنا سوچنا ہے. تو الحمدللہ آج ہمیں یہ پارہ ختم ہو گئی. کل سے ہمیں سیکنڈ پارہ پڑھنی ہے اب انشاءاللہ.